بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل آیا صوفیہ سرخیوں میں ہے۔ یہ ترک اور گریس جھگڑا ہے جس کو مسلم اور عیسائی بنایا جا رہا ہے، اور یورپ، امریکہ سب ترکی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ ایک عالیشان مسجد ہے۔ یہاں 1700 سال پہلے لکڑی کا ایک چرچ ہوا کرتا تھا۔ رومن عیسائی حکومت کے ماتحت تھا۔ پھر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک حصے کا راجدھانی مینڈیولونا بنا دیا گیا، جو آج اٹلی کا شہر میلان ہے، اور دوسرے حصے کی راجدھانی قسطنطنیہ بنا دیا گیا۔ یہ ترکی کا شہر استنبول ہے۔ یہ دوسرا حصہ ویزنٹائن کہلایا۔ یہ بازنطینی سلطنت تھی۔ یہ سن 303 عیسوی کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 250 سال پہلے۔ ان دونوں حصوں کے لوگوں کا مذہب عیسائی تھا۔ ان کی آپس میں لڑائی تھی، لہذا اس لڑائی میں یہ چرچ کئی بار جلا کر خاک کر دیا گیا، اور عیسائیوں کے مختلف گروہوں کا اس پر قبضہ ہوتا رہا، جس کی لڑائی چلتی رہی۔ پھر 6 صدی عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے سن 532 عیسوی میں 23 فروری کو بازنطینی بادشاہ جسٹینین اس نے حکم دیا کہ اس کی تعمیر جدید کی جائے۔ 5 سال کی کڑی محنت کے بعد 10,000 مزدوروں نے رات دن کام کر کے 27 دسمبر 537 کو ایک عالیشان بلڈنگ بنا کر تیار کر دی۔ یہ بڑی عالیشان عمارت تھی، جس میں سیریا سے پتھر، افریقہ سے اینٹیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے تعمیری سامان منگایا گیا۔ اس چرچ کی تعمیر مکمل ہونے پر جسٹینین نے کہا تھا، اے سلمان، میں نے تجھے ہرا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیا تھا، جو تعمیرات کے اندر آج بھی ایک شاہکار ہے۔ آیا صوفیہ، جس کو ہایا صوفیہ بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پاک عقل۔ یہ گریک زبان کا لفظ ہے۔ اپنے زمانے میں عیسائیوں کا یہ سب سے بڑا چرچ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہوں کی تاج پوشی بھی اسی جگہ ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ عیسائیت کا مرکز تھا۔ 916 سال تک یہ چرچ رہا ہے۔ قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، یہ آیا صوفیہ اسی قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اس کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ لشکر بھی کیا لشکر ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، وہ امیر بھی کیا عمدہ امیر ہوگا جو اس لشکر کی قیادت کرے گا۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 لشکروں کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی تھی، جس میں سے ایک لشکر وہ تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ یہ شہر 3 مضبوط ترین دیواروں کے درمیان میں تھا۔ ان دیواروں کے درمیان میں فاصلہ تھا جن میں فوجی رہتے تھے۔ اس شہر کے اوپر تاریخ میں آتا ہے کہ 24 مرتبہ حملہ کیا گیا، لیکن کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا، اس لیے اس شہر کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے، سلطان سلمان ابن عبد الملک نے اور مسلمانوں کے دوسرے بادشاہوں نے بھی اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ملی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک معرکے میں قسطنطنیہ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور آپ کی قبر مبارک بھی قسطنطنیہ میں بنائی گئی تھی، جس کو عیسائیوں نے پامال کیا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتوں کے زیر اثر 29 مئی 1453 کو خلافت عثمانیہ کے 7ویں خلیفہ سلطان محمد دوئم نے اپنے والد سلطان بن مراد کی وصیت کے مطابق قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا۔
اس فتح کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے خوشی منائی اور عیسائیوں نے سوگ منایا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 800 سال پہلے جو پیشن گوئی کی تھی وہ مکمل ہوئی تھی۔ سلطان محمد دوئم، ان کو فاتح قسط الدنیا کہا جاتا ہے، شہر میں داخل ہوئے، اذان دلوائی، ظہر کی نماز پڑھی، اسلام کی حقانیت کا انہوں نے اعلان کیا اور اس چرچ کو استنبول کی جامع مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس میں ضروری ترمیم کا بھی انہوں نے اعلان کیا، اس کے مینارے 6 مینارے بنوائے، استنبول کو اسلامی حکومت کا دارالخلافہ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار مبارک کو تلاش کیا اور اس پر عالی شان مسجد اور مزار کو تعمیر کیا۔ استنبول کے اندر دوسرے صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں اور وہ بھی آج موجود ہیں۔ دور گزرتا رہا، سن 1453 سے 1923 آ گیا۔ 1923 وہ سال ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بازنطینی حکومت برطانیہ اور یورپ کے ملکوں کے ذریعے سے ختم کر دی گئی تھی اور عثمانی خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ترکی دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نئے ملک کی شکل میں سامنے آیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کے لیڈر تھے۔ ترکی کو سیکولر ملک کی حیثیت سے انہوں نے متعارف کرایا۔ یورپ سے مرعوب اسلام مخالف اور ایک سیکولر لیڈر کی شکل میں انہوں نے ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھی۔ یورپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلم اور عرب مخالف طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے 1934 میں آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اس کو میوزیم بنا دیا۔ آیا صوفیہ ان کے خیال میں سلطنت عثمانیہ کی یادگار تھا جس کو ختم کرنے سے انگریز خوش ہو سکتے تھے، لہذا انہوں نے اس کو ختم کیا اور ان کی تدبیر کام بھی آئی۔ یورپ ان کے قریب آیا، ان کے اس فیصلے کو خوب سراہا گیا۔ چنانچہ 1934 سے 2020 تک 86 سال یہ مسجد میوزیم بنی رہی۔ اس وقت میں مسلمان برابر اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ مسجد کی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ اسی دوران طیب رجب اردگان سامنے آئے۔ وہ نجم الدین اربکان کی ویلفیئر پارٹی کے لیڈر تھے۔ 1994 میں انہوں نے استنبول کے میئر کا الیکشن جیت کر وہاں کا میئر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ پھر ویلفیئر پارٹی کے اوپر حکومت نے پابندی لگا دی تو انہوں نے ایک نئی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، جس کو ترکی کے اندر AKP کہا جاتا ہے، بنائی۔ 2003 میں وہ ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے نعرہ دیا تھا، مسجدیں ہماری چھاونی ہیں، گنبد ہمارے محافظ ہیں، مینار ہماری تلوار ہے اور مسلمان ہمارے سپاہی ہیں۔ 2016 میں جبکہ وہ صدر تھے، ان کے خلاف فوجی بغاوت بھی ہوئی۔ ان کی حمایت میں ترکی عوام سڑکوں کے اوپر لیٹ گئے اور فوجی بغاوت کو ناکام کر دیا، فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بغاوت مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایک مضبوط لیڈر کی حیثیت سے ترکی میں ابھر کر سامنے آئے۔ 2016 سے وہ ترکی میں آبادی میں اضافے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ طیب رجب اردگان ترکی کے اندر آج بھی صدر ہیں۔ ترکی کی کل آبادی تقریباً 8 کروڑ ہے، جس میں 98% سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، جن میں غالب اکثریت یعنی تقریباً 76% سنی حنفی مسلمانوں کی ہے۔ طیب رجب اردگان نے الیکشن میں آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کو بحال کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کئی لوگ آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کو بحال کرنے پر معترض ہیں۔ یورپ کے عیسائی ملک تو اس لیے کہ ان کو سلطان مراد اور سلطان محمد فاتح کا زمانہ یاد آتا ہے۔ مضبوط اسلامی ترکی ان کے لیے ہمیشہ خطرہ ہے۔ سعودیہ اس لیے کہ مسلمانوں میں ترکی کا بڑھتا ہوا اثر آل سعود کی بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ شیعہ ایران اس لیے کہ سنی بلاک کی مضبوطی سے اس کو اندیشے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی، پاکستان میں عمران خان کی بعض پالیسیاں اور ترکی اور سعودی عرب کی دوستی، یہ ایران کے لیے
خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن مسلمان یہاں ایک سوال کر رہے ہیں، کیا ملکی مسلکی اور شخصی معاملات کے لیے اور شخصی مفادات کے لیے اسلامی اور ملی مفادات کو قربان کر دیا جائے؟ ان ملکوں کے مفادات کو بچانے کے لیے دین اسلام کو مٹنے دیا جائے؟ بعض لوگ آیا صوفیہ کے ساتھ بیت المقدس کے مسئلے کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل پریشان ہے آیا صوفیہ کی بحالی سے۔ ہو سکتا ہے عنقریب وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی ملک یا کسی اسلامی جماعت کو اپنا نشانہ بنائے اور اس سے اپنے نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن بیت المقدس کا معاملہ بالکل الگ نوعیت کا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک متبرک مقام ہے۔ اس ملک کے باشندے فلسطینی ہیں۔ یہودی اسرائیلیوں کو دوسرے ملکوں سے لا کر وہاں پر بسایا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت سن 16 ہجری مطابق 637 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدے کے مطابق، جس پر وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کے دستخط ہیں، وہاں کا اقتدار مسلمانوں کے پاس رہے گا اور تینوں مذہبوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے گی۔ مسجد اقصی، مسجد عمر، مسجد ہیکل وغیرہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ سلیمان ہیکل وغیرہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ عیسائی اور یہودی وہاں اقتدار سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان کو فتح کر کے وہ معاہدہ برقرار رکھا ہے، اور عیسائی اور یہودی اس کی مخالفت کے ہمیشہ سے مجرم رہے ہیں۔ آج بھی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آیا صوفیہ بازنطینی عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ بازنطینی سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ تمام بازنطینی مسلمان ہو چکے ہیں، ترک مسلمان ہو چکے ہیں۔ بازنطینی ترک ہوا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد جو کیا وہ حالات دوسرے تھے۔ انہوں نے فتح قسطنطنیہ کے بعد اس گرجا گھر کو مسجد کی حیثیت میں تبدیل کیا، اس کو خریدا، اس کے کاغذات کہاں ہیں یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ یہ گرجا گھر ترک قوم کی ملکیت ہے، یہ ترک قوم کی عبادت گاہ ہے۔ ترک قوم اب اسلام قبول کر چکی ہے تو وہ اپنے عبادت کی حیثیت بھی اپنے مذہب کے مطابق مقرر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ان کا عبادت خانہ گرجا گھر نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب ترک قوم کا عبادت خانہ مسجد ہے۔ بازنطینی آیا صوفیہ کو 29 مئی 1453 کو مسلمانوں کے سپرد کر کے اس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بازنطینی عیسائی بن کر آج اس کے اوپر دعویٰ قائم کرتا ہے تو یہ دعویٰ غلط اور باطل ہے، کیونکہ اس کے اصل مالک ترک ہیں۔ برطانیہ، امریکہ یا گریس آیا صوفیہ کے مالک نہیں ہیں۔ محض اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں وہ کسی کی ملکیت کو نہیں چھین سکتے۔ مذہب کی ملکیت نہیں ہوتی، ملکیت قوم کی ہوتی ہے، اور آیا صوفیہ کے مالک ترک ہے۔ آیا صوفیہ کی ملکیت صرف ترک قوم کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس کی حیثیت مقرر کرنے کا حق بھی ترک قوم کو ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت جو انصاف کے اصولوں کی پاسداری کرنے کا وعدہ کرے، بابری مسجد، آیا صوفیہ یا بیت المقدس کے مقدمے کو طے کرے گی تو وہ یہی طے کرے گی کہ یہ تینوں مقامات مسلمانوں کی ملکیت ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ بھی جس میں چرچ بنا دیا گیا ہے وہ مسلمان ملت کی ملکیت ہے۔ ان کے اوپر کسی کا بھی قبضہ ہو وہ غاصبانہ قبضہ ہوگا، اور غاصبانہ قبضے سے کوئی کسی جگہ کا مالک نہیں بنتا۔ انشاءاللہ ہم آگے مسجد قرطبہ کی تاریخ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیں، تاریخی طور پر سچائی آپ کے سامنے آتی رہے گی، اور آپ مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں کا موقف دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اس جھوٹی میڈیا کے دور میں آپ کو سچ معلوم ہونا چاہیے، وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔